بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحر فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ زید بن ارقم کو میرے غم کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ عبداللہ بن فضل کو اس میں شک تھا کہ آپ نے انصار کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں۔ حضرت انس سے ان کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ زید بن ارقم ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی۔ باب قولہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ منافقوں نے کہا اگر ہم اب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا، حالانکہ عزت تو بس اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، البتہ منافق علم نہیں رکھتے اور ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کی کنیت ابو حمزہ ہے، قبیلے خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی ماں کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ جب رسول اکرم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف متواتر 10 سال تک حاصل رہا۔ عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ان کو بصرہ میں مبلغ کے طور پر مقرر فرمایا تھا۔ بصرہ ہی میں ان کا انتقال سن 91 ہجری میں ہوا اور بصرہ میں یہ آخری صحابی تھے۔ 103 سال کی عمر پائی۔ انتقال کے وقت ان کے 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حدیث نبوی کے خاص روایت کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وفات نبوی کے وقت پورے قرآن کے حافظ سب اختلافات قرأت کے ساتھ حضرت ابو دردہ تھے جن کا نام عویمر بن عامر انصاری خزرجی مشہور ہے۔ دردہ ان کی بیٹی کا نام ہے۔ تھوڑی تاخیر سے اسلام لائے مگر مسلمان ہونے کے بعد بڑے خلوص کا ثبوت دیا اور اسلام کے بڑے فقیہ، عالم اور حکیم ثابت ہوئے۔ شام میں سکونت کی اور دمشق میں سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بہت لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔ نمبر 2 پر حافظ قرآن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں جو انصاری خزرجی ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ ان 70 صحابیوں میں شامل تھے جنہوں نے
عقبہ ثانیہ یعنی دوسری گھاٹی میں رسول کریم سے اسلام پر بیعت کی تھی۔ جنگ بدر اور بعد کی سب لڑائیوں میں شریک رہے۔ نبی اکرم نے ان کو بہت سی وصیتوں کے ساتھ یمن کی طرف قاضی اور مبلغ بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کو شام کا حاکم مقرر کیا تھا۔ 38 سال کی عمر میں امواس کے طاعون میں سن 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تیسرے حافظ قرآن حضرت زید بن ثابت تھے، یہ بھی انصاری ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہٰذا نبی اکرم نے ان کو کاتب قرآن مقرر فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن شریف جمع کرنے کی خدمت ان کو سونپی گئی، جسے انہوں نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ اور حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں مصحف عثمانی کی ترتیب میں ان کا بڑا حصہ تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق ہی کے عہد کے جمع کردہ نسخہ کی نقل تھی۔ 56 سال کی عمر پا کر مدینہ ہی میں 45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھے صحابی حضرت ابو زید ہیں۔ ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے عہد نبوی میں پورے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ بھی انصاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک ان کے بھتیجے تھے، وہی ان کے وارث ہوئے، کیونکہ ان کو کوئی اولاد نہ تھی۔ جمع قرآن بعہد نبوی کی سعادت انہی 4 بزرگوں پر منحصر ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابوبکر صدیق اور ابی بن کعب وغیرہم بھی قرآن پاک کے بڑے عالم فاضل بزرگ ترین صحابہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر، عثمان، علی کو بھی قرآن پاک کی خدمت میں اونچا مقام حاصل ہے۔ ان حضرات کے بعد علماء اسلام نے قرآن پاک کی جو خدمات انجام دی ہیں وہ اس قدر بے نظیر ہیں، جن کی مثالیں مذاہب عالم میں ملی محال ہیں۔ انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید پورے 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی حرف بحرف محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، یہ بھی انصاری صحابی ہیں۔ یہ اپنے والد کے ساتھ عقبہ ثانیہ میں اسلام لائے تھے۔ حضرت جابر کو نبی اکرم سے بے انتہا محبت تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر تمام لشکر ہی بے آب و دانہ خندق کے کھودنے میں مشغول تھا۔ حضرت جابر بھی خندق کھود رہے تھے۔ اسی اثنا میں رسول اکرم ہاتھ میں کدال لیے ہوئے ایک سخت پتھر کے توڑنے میں ماہو دکھے۔ شکم مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی تو دیکھا کہ آپ کے مبارک شکم پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج ایسی بات دیکھی جس پر صبر نہیں ہو سکتا، کچھ ہو تو پکاؤ، اور خود ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے یہاں چل کے جو کچھ موجود ہے اسے تناول فرمائیے۔ نبی اکرم کا 3 روز سے فاقہ تھا، دعوت قبول فرمائی اور عام منادی کرا دی کہ جابر نے سب لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر نے انتظام آپ کے اور 2-3 آدمیوں کے لیے کیا تھا، اس لیے نہایت تنگ دل ہوئے مگر ادب سے خاموش رہے۔ نبی اکرم تمام مجمع کو لے کر ان کے مکان پر تشریف لے گئے
خود بھی کھانا نوش کیا اور لوگوں نے بھی کھایا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ نے ان کی بیوی سے کہا یہ تم کھاؤ اور لوگوں کے یہاں بھیجو، کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔ حضرت جابر نہایت سادہ مزاج تھے۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ مکان پر ملنے آیا، اندر سے روٹی اور سرکہ لائے اور کہا کہ بسم اللہ اس کو نوش فرمائیے، کیونکہ اس سرکہ کی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 4907۔ عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہم ایک غزوے میں تھے، اچانک مہاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے آدمی کو مارا۔ انصاری نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول کو بھی سنا دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو دوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پکارنا چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ جابر نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینہ واپس ہو کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ سورۃ التغابن، سورہ تغابن کی تفسیر کا بیان علقمہ نے عبداللہ سے نقل کیا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو نور ہدایت سے روشن کر دیتا ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس پر بھی وہ راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الطلاق، سورہ طلاق کی تفسیر کا بیان مجاہد نے کہا وبال امرہا، جزاء امرہا، اس کے گناہ کا وبال جو سزا کی شکل میں ہے اسے بھگتنا ہوگا، یہی اس کا معنی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ حدیث نمبر 4908۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ ان کی بیوی کا نام آمنہ بنت غفار تھا۔ حضرت عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ اس پر بہت غصہ ہوئے اور کہا وہ ان سے رجوع کر لیں، یعنی اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی کے زمانہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کے پہلے طلاق دے سکتے ہیں، یعنی ایسی پاکی میں طلاق دیں جس میں انہوں نے ہم بستری نہیں کی ہے اور جمع نہیں کیا ہے۔ پس یہی وہ عدت ہے
جس میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے یعنی حالت طہر میں طلاق دیں تاکہ وہیں سے عدت شروع ہو جائے۔ فقہی اصطلاح میں طلاق شرعی وہ ہے کہ 3 طہر تک یعنی حالت طہر میں جبکہ عورت حیض سے نہ ہو طلاق دی جائے۔ اس طرح اگر متواتر 3 ماہ تک 3 طلاقیں کوئی بھی اپنی عورت کو دے دے تو پھر وہ عورت اس کے نکاح سے بالکل باہر ہو جاتی ہے، اور حتی تنکیح زوجن غیرہ آیت کے تحت وہ عورت اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ یہ 3 طلاق جو مروجہ طریقے کے مطابق مرد 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں اپنی عورت کو دے دیتا ہے اور پھر فتویٰ طلب کرنے کے لیے آتا ہے، ائمہ اہل حدیث کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی کے حکم میں ہے۔ طلاق تو پڑے گی لیکن ایک ہی پڑے گی، اور وہ عدت میں دوبارہ اس خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے، مگر اکثر فقہائے احناف ان کو 3 طلاق قرار دے کر اس عورت کو مرد سے جدا کرا دیتے ہیں اور اس کو حلالہ کا حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا حلالہ کرانے والوں پر شریعت میں لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ائمہ اہل حدیث کے نزدیک بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں سیاسی مصلحت کے تحت ایسا آرڈر جاری کر دیا تھا جو محض وقتی تھا۔ جو علماء اس طرح مطلقہ عورتوں کو جدا کرا دیتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کتنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور نیک سمجھ دے۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ سو حمل والیوں کی عدت ان کے بچے کا پیدا ہو جانا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اولات الاحمال سے مراد ذات الحمل ہے، جس کے معنی حمل والی عورت ہے۔ حدیث نمبر 4909، ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا، ابو ہریرہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ آپ مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے، آپ مجھے اس عورت کے سلسلے میں بتائیں جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 4 مہینے بعد بچہ جنا۔ ابن عباس نے کہا کہ جس کا خاوند فوت ہو وہ عدت کی 2 مدتوں میں جو لمبی ہو اس کی رعایت کرے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ان کی عدت کا یہ حکم ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں۔ ان کی مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی۔ آخر ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا، یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جائیں اور پوچھ کر آئیں۔ ام المومنین نے بتایا کہ سبیہ اسلمیہ کے شوہر سعد بن خولہ شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ شوہر کی موت کے 40 دن بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ ابو سنابل بھی ان کے پاس پیغام بھیجنے والوں میں سے تھے۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس بارے میں صحیح مسئلہ وہی ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ حمل والی عورتیں مطلقہ ہوں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ بچہ پیدا ہونے پر وہ چاہیں تو نکاح ثانی کر سکتی ہیں، خواہ بچہ کم سے کم مدت میں پیدا ہو جائے یا دیر میں، بہرحال فتویٰ صحیح یہی ہے۔ حدیث نمبر 4910، محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے، میں موجود تھا وہاں پہ۔ ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں سبیہ بنت حارث کا عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے بیان کیا کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھ کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیہ کی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا اور کہا کہ عبداللہ بن عتبہ کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں، اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرتا ہوں تو بڑی جرات کی بات ہوگی۔ مجھے تنبیہ کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین نے کہا پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا، وہ بھی سبیہ والی حدیث بیان کرنے لگے، لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے عبداللہ بن مسعود سے بھی اس سلسلہ میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں؟ بات یہ ہے کہ چھوٹی صورت نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورۃ النساء کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ لمبی مدت سے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو 4 ماہ اور 10 دن مراد ہیں۔ حاملہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو ان کی عدت سے متعلق جمہور کا یہی مسلک ہے کہ بچہ کا پیدا ہو جانا ہی اس کی عدت ہے اور اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، خواہ مدت طویل ہو یا مختصر۔ حضرت ابن مسعود کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس ان کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا خیال صحیح نہیں تھا، جیسا کہ مالک بن عامر کی روایت سے ظاہر ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ابن مسعود مدت طویل کے قائل تھے، مگر یہ خیال ان کا صحیح نہ تھا۔ ابو ہریرہ نے ابو سلمہ کو عام عربی محاورہ کے مطابق اپنا بھتیجا کہا، جبکہ ان میں کوئی ظاہری قرابت نہ تھی، پر اس طرح سے بولا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، بھتیجا کہہ سکتے ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ التحریم، سورہ تحریم کی تفسیر۔ باب یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ اپنے لیے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ محض اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی
تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ ابن عباس نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4912، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے۔ پھر میں نے اور حفصہ نے ایسے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ داخل ہوں، یعنی زینب کے ہاں شہد پینے کے بعد آئیں، تو وہ کہے کہ کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ مغافیر کھائی ہے؟ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبہ کے تحت یہی کہا گیا۔ حضرت بدبو کو ناپسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کہا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے، البتہ زینب بنت جہش کے یہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا۔ میں نے اس کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ متفق علیہ۔ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ مغافیر ایک بدبودار گوند ہے جو ایک درخت سے جھڑتا ہے۔ نبی اکرم بڑے لطیف مزاج اور نفاست پسند تھے۔ آپ کو اس سے نفرت تھی کہ آپ کے جسم یا کپڑوں سے کسی قسم کی بدبو آئے، بری مہک آئے۔ ہمیشہ خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ جدھر آپ گزر جاتے وہاں کے در و دیوار معطر ہو جاتے۔ حضرت عائشہ نے یہ صلاح اس لیے کی کہ آپ حضرت زینب کے پاس جانا، وہاں ٹھہرے رہنا کم کر دیں۔ اسی واقعہ پر آیت یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک نازل ہوئی۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 ہے، اور قسم کے توڑنے اور کفارہ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ اس واقعہ میں صداقت محمدی کی بڑی دلیل ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو اس ذاتی واقعہ کو اس طرح اظہار میں نہ لاتے، بلکہ پوشیدہ رکھ چھوڑتے۔ برخلاف اس کے اللہ پاک نے بذریعہ وحی اسے قرآن شریف میں نازل فرما دیا، جو قیامت تک اس کمزوری کی نشاندہی کرتا رہے گا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سے اسباق مضمر ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے اور غور فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت زینب بنت جہش امہات المومنین میں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام امیہ ہے، وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ یہ زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں، جو نبی اکرم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد 8 ہجری میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں اور آپ امہات المومنین میں شمار کی جانے لگیں۔ حضرت زینب ازواج مطہرات میں آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتقال کرنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ ان کی شان میں فرماتی ہیں کہ زینب سب سے زیادہ دیندار، سب سے بڑھ کر تقوی شعار، سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہیں۔ 20 یا 21 ہجری میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ وغیرہ ان سے روایت کرتی ہیں۔ باب تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اے نبی،
تم اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد میں آگے کی آیت ہے، اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حدیث نمبر 4913، عبید بن حنین روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابن عباس کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ ابن عباس نے کہا، ایک آیت کے متعلق عمر بن خطاب سے پوچھنے کے لیے 1 سال تک میں تردد میں رہا۔ ان کا اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا۔ آخر وہ حج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ واپسی میں جب ہم راستہ میں تھے، رفع حاجت کے لیے وہ پیلو کے درخت میں گئے۔ بیان کیا کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب وہ فارغ ہو کر آئے تو پھر میں ان کے ساتھ چلا۔ اس وقت میں نے عرض کیا، امیر المومنین، امہات المومنین میں وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا، حفصہ اور عائشہ تھیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یہ سوال آپ سے کرنے کے لیے 1 سال سے ارادہ کر رہا تھا، لیکن آپ کے رعب کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یعنی آپ کے رعب کی وجہ سے اور آپ کے دبدبہ کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عمر نے کہا، ایسا نہ کرو، جس مسئلہ کے متعلق تمہارا خیال ہو کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تو اسے پوچھ لیا کرو، اگر میرے پاس اس کا علم ہوگا تو تمہیں بتا دیا کروں گا۔ بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم، جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے، اور ان کے حقوق مقرر کیے جو کرنے تھے۔ بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر معاملہ کو فلاں طرح کرو۔ میں نے کہا، تمہارا اس میں کیا کام؟ تمہارا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو؟ میری بیوی نے اس پر کہا، خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری لڑکی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے، یعنی حضرت حفصہ۔ ایک دن تو اس نے آپ پر غصہ بھی کر دیا تھا۔ یہ سن کر عمر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حفصہ کے گھر پہنچے اور کہا، بیٹی، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دے دیتی ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن تم نے آپ کو دن بھر ناراض رکھا۔ حفصہ نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، ہم آپ کو کبھی جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے کہا، جان لو، میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا یعنی ناراضگی سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی، اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑنا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ ان کا اشارہ عائشہ کی طرف تھا۔ کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المومنین ام سلمہ کے پاس آیا، کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دار تھیں۔ میں نے ان سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، ابن خطاب، تعجب ہے کہ آپ ہر معاملہ میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں۔ اللہ کی قسم، انہوں نے
میری ایسی گرفت کی کہ میرے غصہ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ میں ان کے گھر سے باہر نکلا، میرے ایک انصاری دوست تھے، جب میں آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھ سے آ کر بتایا کرتے، اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ڈر تھا، اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس زمانہ میں کئی عیسائی و ایرانی بادشاہ ایسا غلط گھمنڈ رکھتے تھے کہ مسلمان کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ہم جب چاہیں گے ان کا صفایا کر دیں گے۔ مگر سارے خیالات غلط ثابت ہوئے، اللہ نے اسلام کو غالب کیا، چنانچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن اچانک میرے انصاری دوست نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کھولو کھولو۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غسانی آ گئے۔ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آ گیا ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا حفصہ اور عائشہ کی ناک میں مٹی لگے۔ چنانچہ میں نے اپنا کپڑا پہنا اور باہر نکل آیا۔ میں جب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے، جس پر سیڑھی سے چڑھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حبشی غلام سیڑھی کے سرے پر موجود تھا، اس غلام کا نام رباح تھا۔ میں نے کہا آپ سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے رسول اکرم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا۔ جب میں ام سلمہ کی گفتگو پر پہنچا تو آپ کو ہنسی آ گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہ تھی، کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ایسی تنگ زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی دقت میں ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصہ میں دنیا ہے اور ہمارے حصہ میں آخرت ہے؟ حضرت عمر کا جاہ و جلال ایسا تھا، یہ اللہ کی طرف سے اتنا سخت ترین روب کی موافق مخالف سب تھراتے رہتے تھے۔ مقابلہ تو کیا چیز ہے، مقابلہ کے خیال کی بھی کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ اگر حضرت عمر 10-12 سال اور زندہ رہتے تو ساری دنیا میں اسلام ہی نظر آتا۔ حضرت عمر کے مخالفین جو شیعہ اور روافض ہیں، وہ بھی آپ کے حسن انتظام اور خوبی سیاست اور جلال اور دبدبہ کے معترف ہیں۔ ایک مجلس میں کچھ رافضی بیٹھے ہوئے جناب عمر کی شان میں کچھ بے ادبی کی باتیں کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک باانصاف شخص نے کہا کہ حضرت عمر کو انتقال کیے ہوئے آج 1300 برس گزر چکے ہیں، اب تم ان کی برائی کرتے ہو۔ بھلا سچ کہنا، اگر حضرت عمر ایک تلوار کاندھے پر رکھے ہوئے اس وقت تمہارے سامنے آ جائیں تو تم ایسی باتیں کر سکو گے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ اگر حضرت عمر سامنے آ جائیں تو ہمارے منہ سے بات نہ نکلے۔
اس موقع پر حضرت عمر کا بیان دوسری روایت میں یوں ہے، جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ کے چہرے پر ملال معلوم ہوتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ خاطر تھے، میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، گویا آپ کا دل بہلایا۔ پھر ذکر کرتے کرتے میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری بیوی اگر مجھ سے بڑھ بڑھ کر کچھ مانگے تو میں اس کی گردن ہی توڑ ڈالوں۔ اس پر آپ ہنس دیے، آپ کا رنج جاتا رہا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی دانائی اور لیاقت اور علمی مجلسی پر آفریں۔ مسلمانوں دیکھو، پیغمبر کا عشق اس کو کہتے ہیں، پیغمبر کا عشق اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب کا رنج صحابہ کو ذرا بھی گوارا نہیں تھا، اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کرنے پر مستعد تھے۔ افسوس ہے کہ ایسے بزرگان دین، محبان رسول پر ہم تہمتیں باندھیں اور اس زمانہ کے بدمعاش منافق لوگوں پر ان کا قیاس کر کے ان کی برائی کریں۔ یہ شیطان ہے جو تم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور بزرگان دین اور جانثاران سید المرسلین کی نسبت تم کو بدگمان بناتا ہے۔ توبہ کرو توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ وحیدی۔ روایت میں سلم کے پتوں کا ذکر ہے۔ سلم قرض کو کہتے ہیں، جس کے پتوں سے چمڑا صاف کرتے ہیں۔ غالباً کیکر کا درخت ہے جس کی چھال سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سر و سامانی دیکھ کر حضرت عمر کا اظہار ملال بھی بجا تھا۔ ہائے بادشاہ کونین نے دنیا میں زندگی بے سر و سامانی اور تکلیف کے ساتھ بسر کی۔ مسلمانوں، ہمارے سردار نے دنیا اس طرح کاٹی تو ہم کیوں اپنی بے سر و سامانی اور مفلسی پر رنج کریں اور دنیا کے بے حقیقت اور فانی مال و متاع کے لیے ان دنیا داروں سے کیوں ڈریں؟ یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ایک بوریا اور ایک پانی کا کوزہ ہم کو کہیں بھی مل جائے گا۔ کوئی ہم کو ڈراتا ہے، دیکھو شرع کی سچی بات کہو گے تو نوکری چھن جائے گی۔ کوئی کہتا ہے شہر سے نکالے جاؤ گے، ارے بے وقوفو اور نہ سمجھو، شہر سے نکالیں گے پر زمین سے تو نہیں نکال سکتے، ساری زمین میں کہیں بھی رہ جائیں گے۔ نوکری چھین لیں گے تو چھین لیں، ہم تجارت و محنت کر کے اپنی روٹی کما لیں گے۔ پروردگار راضی کے مطلق ہے، وہ جب تک زندگی ہے کسی بہانے سے روٹی دے گا۔ تم لاکھ ڈراؤ، ہم ڈرنے والے نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ حضرت حفصہ، جن کا روایت میں ذکر ہے، عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ زینب ہیں جو مظعون کی بیٹی ہیں۔ نبی اکرم سے پہلے یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھیں اور حضرت خنیس کے ہمراہ ہجرت کر گئیں۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت خنیس کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عمر نے ان کا نکاح رسول اکرم سے کر دیا۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم نے ان کو طلاق دے دی تھی، لیکن اللہ پاک نے آپ پر وحی سے اطلاع کر دی کہ حفصہ سے رجوع کر لو، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھتی ہیں، رات کو عبادت کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ رہیں گی۔ چنانچہ آپ نے حضرت حفصہ سے رجوع کر لیا۔ ان کی وفات شعبان 45 ہجری میں 60 سال کی عمر میں ہوئی۔
باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فيه عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے کہہ دی، پھر آپ کی بیوی نے وہ بات کسی اور بیوی کو بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس کی خبر دی، تو نبی نے اس کا کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو وہ بات بتلا دی تو کہنے لگی کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا مجھے علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے بتایا ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 4914 عبید بن حنین روایت کرتے ہیں، عبید بن حنین روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور عرض کیا اے امیر المومنین، وہ دو عورتیں کون تھیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ باب قولہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اے دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لوگی تو بہتر ہے، تمہارے دل اس غلط بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں صغوت و اصغیت، میں جھک گیا۔ لتصغا سورہ انعام میں ہے جس کا معنی جھک جائیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر نبی کے مقابلہ میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں تو اس کا مددگار اللہ ہے اور جبریل ہیں، نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے بھی معاون اور مددگار ہیں۔ ظہیر معاون، تظاہرون مدد کرتے ہو۔ مجاہد نے کہا آیت قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھلاؤ۔ عبید بن حنین روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 4915 عبید بن حنین روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا۔ ایک سال میں اسی فکر میں رہا، سال بھر اسی تردد میں رہے اور مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ آخر ان کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ واپسی میں جب ہم مقام زہران میں تھے، وہی مر الزہران، تو عمر رفع حاجت کے لیے گئے، پھر کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ میں ایک برتن میں پانی لایا اور ان کو وضو کرانے لگا۔ اس وقت مجھ کو موقع ملا، میں نے عرض کیا امیر المومنین، وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی۔ انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔